جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اتنا سارا جو سونا لایا تھا وہ بھی غرق ہوا، اور اب 3 آدمیوں کے فدیہ بھی میں نے دینا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالی کا یہ وعدہ بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیے میں آپ نے خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماویں گے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے جو 20 اوقیہ سونا فدیے میں لیا گیا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ اس وقت میرے 20 غلام میرے مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں، اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے، اور اس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو آب زمزم پلانے کی خدمت عطا کی ہے، جو میرے لیے اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال اور دولت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں خلافت بھی دے دی، جسے خلافت عباسیہ کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں خلافت چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، جنت الفردوس مانگنا چاہیے، اور دنیا میں بھی ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بے بس نہ بنا، ہمیں بے کس نہ بنا، اے اللہ ہمیں بہترین عالم بنا، اے اللہ ہمیں بہترین حاکم بنا، اے اللہ ہمیں بہترین خادم بنا۔ اب اگلی آیت کی تشریح ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ ویسے ہی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مکہ چلے جائیں گے، پھر سے کافر ہو جائیں گے اور پھر سے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت ہی کا ارادہ کر لیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا خیانت انہوں نے کی ہے؟ ازل میں جو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم سب کے سب آپ کو رب مانتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس وعدے کی انہوں نے مخالفت کی اور خیانت کی، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو۔ تو اگر اب دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں گے تو یہ پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ افریقہ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے؟ طالبان کی گرفت سے تو بچ سکتا ہے کہ امریکہ بھاگ جائے، لیکن اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو وہاں پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ ان دو آیتوں میں عجیب ایک خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت ترغیبی انداز میں دی ہے کہ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے وہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اور دوسری آیت میں 71 میں ترہیبی انداز میں دعوت ہے کہ اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرو گے نا تو پکڑے جاؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے کافر قیدیوں کے ساتھ بھی عجیب نرمی کا معاملہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی، اور فدیہ دینے کی وجہ سے جو تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے ان کے دلوں پر مرہم رکھا اور فرمایا کہ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ جو تھوڑا سا فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہیں دے گا۔
تو ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہم تو کافر بھی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں کسی مسلمان نے قیدی بھی نہیں بنایا ہے، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو جو تکلیفیں، جو مشکلات ہمیں اللہ کے دین کے لیے اس راہ میں پیش آ رہی ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ ایک کافر کے لیے اور وہ بھی اتنا شدید کافر جو کہ پیغمبر کا دشمن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مہربانی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور فدیہ دینے کی وجہ سے جو تھوڑی سی پریشانی اس کو ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو ہم جو الحمدللہ مسلمان ہیں، مجاہد ہیں، مہاجر ہیں، اللہ کے دین کی خاطر ہم نے اللہ کا شکر سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں مہاجرین اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، دین اسلام کو عالی کرنے کے خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی ایسے مظلوم، درد مند اور پریشان لوگوں کی مدد نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہونا۔ ہاں یہ امتحان ہے، کبھی ٹھنڈے پانی میں سوکھی روٹی ڈبو کر بھی کھایا ہے، اور کبھی گرم پانی تو ملا ابلا ہوا پر چائے کی پتی نہیں ملی، وہ وقت بھی گزر گیا، اور کبھی یہ سبز چائے اور کالی چائے، اس پر ہمارے مہاجرین نے گزارا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ کی چائے بھی پلائی ہے یا نہیں پلائی؟ دودھ کی چائے اللہ تعالیٰ پلاتا ہے یا نہیں پلاتا؟ اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے مگر آدھی راہ میں چھوڑ نہیں دیتا، ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں خصوصاً مجاہدین کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہے، لیکن اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ، اس لیے پریشان مت ہونا۔ اور دوسری آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کچھ لوگ ہمیں دھوکہ دینا چاہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مجھے اور تجھے کوئی فریب دے، دھوکہ دے، چال بازی ہمارے ساتھ کرے، اللہ کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اللہ تو ضرور پکڑے گا اس کو۔ تو اس لیے ایسی تدبیروں، چالوں، سازشوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کام میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو، روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وفا عطا فرمائے، صدق و صفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔